جی اس کے علاوہ غالب بھائی آپ سے 1 سے 2 منٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا ہاں جی کہ ابھی ایک آیت تھی غالب بھائی جو میری نظروں سے گزری، کہنے اگر آپ وہ شیئر کر سکیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 68 اور 69۔ نساء کی 58 59 68 68 68 69 یہ آ گئی۔ ہاں جی، صراط مستقیمہ اور سیدھا راستہ بھی دکھاتے، ٹھیک ہے، اور پھر اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا۔ سوری غالب بھائی، سوری غالب بھائی، اٹس 78 79، سوری اٹس 78 79۔ ہاں، اور جہاد سے ڈرنے والوں تم کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو اے محمد تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے، اور کہہ دو رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات بھی نہیں سمجھتے۔ پھر اگلی آیت ہے، اے آدم زاد تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت مال کی وجہ سے۔ اے محمد اب ہم اس نے میں کنٹراڈکشن چیک کریے گا، ہم مطلب ایک آیت میں وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی نفع اور نقصان وہ صرف آپ کو اللہ کی ہی طرف سے ملے گا، اور سیکنڈ ویری نیکسٹ آیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو نفع ہے وہ میری طرف سے ہے، جو نقصان ہے وہ تمہاری طرف سے ہے۔ تو اب اس طرح کی کتنی زیادہ آیات ہیں جو کہ ہمیں کنٹراڈکشن میں ملتی ہیں، لیکن کسی کو بتائیں تو وہ ان چیزوں کو وہ لائٹلی لیتے ہیں۔ کائنڈلی آپ اپنا ریویو ذرا دیجیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں آیتوں کے بارے میں؟ یار کلیئر کنٹراڈکشن تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کے اپنے کرموں کی وجہ سے برا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، جی، اور تو 78 میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو بھی چیزیں ہیں وہ میری طرف سے ہیں، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ اور اس نہیں، کے وہ اس علاوہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ برا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ رسول کی طرف سے ہے۔ جی، یہی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ مطلب کہ جو میں نے اس چیز کو سمجھا ہے وہ یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ بھائی میری ہی طرف سے سب چیزیں، اور لیکن جو نیکسٹ ہے بھلائی اور جو برائی وہ بھائی آپ لوگوں کی طرف سے ہے اور تیرے ہاں، تو نفس اس کی میں طرف یہ سے ہے۔ کہہ رہا ہے نا کہ سب اچھائی اور برائی میری طرف سے ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور اگلی میں کہہ رہا ہے نہیں برائی تمہاری طرف سے ہے، تو سیدھی سیدھی جی، کانٹراڈکشن ہے۔ یہ سیدھی کہتے ہیں سیدھی کہ ہے تم اس قرآن میں کوئی تضاد نہیں پاؤ گے، تو تضاد تو آپ نے بالکل سامنے سامنے بتا دیا، بالکل یہی سامنے۔ تضاد یہاں ہے۔ ایک بڑی مزے کی بات ہے، ہاں، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 ہے اور عمران کی 124 ہے، جس میں بدر کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن اگر ہم جاتے ہیں تفسیروں میں تو تفسیروں میں ہمیں بدر کے بارے میں ملتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت میں سورۃ الانفال کی 9 نمبر میں کہتا ہے کہ بدر میں ہم نے آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے۔ لیکن جب العمران میں 124 میں جاتے ہیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے 3000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیجے، اور وہاں پہ بدر کا نام مینشن ہے آل عمران میں، لیکن انفال کے اندر جو ہے وہ بدر کا نام مینشن نہیں۔ اس کے لیے ہمیں حدیثوں کی طرف یا تفسیروں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ مطلب کہ اتنی ایسی چیزیں کہ جو آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ساتھیوں کے ساتھ چلتی ہے، جو کبھی جس کے لیے ہمیں سیرت النبی چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں تفسیریں چاہیے، ہمیں حدیثیں چاہیے، اس کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتی۔ اور ویسے وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی کتاب ہے جو مکمل ہے، کیا تم لوگ پھر بھی ہدایت نہیں پاتے؟ تو کیا ہدایت پائے گا انسان؟ یہ جو آیات ہیں، فرسٹ آف آل تو سسپینشن ویلکم، کیا حال چال ہے؟ سوری، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی جی حاجی بھائی ویلکم ہاں، ویلکم۔ ایسے جی سب سے پہلی بات تو جب یہ آپ دونوں آیت دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے پتہ لگتا ہے کہ اللہ میاں کتنا بیچارہ ہے کہ اس کو کوئی چیز کرنے کے لیے کسی کو تیار کر کے بھیجنا پڑتا ہے۔ مطلب کہ فرشتوں کو پہلے 3000 یا ان کی تعداد کو آپ چھوڑیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کو پہلے فرشتے تیار کرنے پڑے، پھر ان کو اس کی مدد کے لیے بھیجنا پڑا۔ یہ ہم کسی ایسی سپر پاور کی بات کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں کن فیکن، یہ ہو جا وہ ہو جا۔ ہاں جی، جی جی اس کو مطلب کہ ان کو مطلب کہ فرشتہ بھیجنے کی، جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، اگر آپ اپنے کیا نام ہے کانشنس میں ہیں اور اگر آپ یہ آیات پڑھ رہے ہیں
تو آپ کو قرآن کی ہر آیت میں اللہ جو ہے وہ محتاج نظر آتا ہے، کسی میں وقت کا محتاج نظر آتا ہے، کسی میں نبیوں کا محتاج نظر آتا ہے، کہیں ہاں جی کہیں پہ وہ کیا نام ہے اس کا آدمیوں کا اپنا عام انسان کا محتاج نظر آتا ہے، ان سے بھیک بھی مانگتا اللہ میاں قرآن کی آیت کے مطابق نا. ہاں جی کیا نام ہے اس کا اللہ میاں مطلب کہ ریکویسٹ بھی کرتا ہے کہ یار میری مدد کرو، مطلب کہ اللہ میں بھی تمہاری مدد کروں گا. تو یہ ایک مطلب یہ کتاب کے اندر جس خدا کو پیش کیا گیا یہ انتہائی ضرورت مند، محتاج، اپاہج قسم کا خدا ہے. جی 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 یہی چیزیں ہیں، مطلب کہ کچھ میرے پاس کئی اور آیات ہیں جن میں کافی زیادہ کنٹرڈکشن آتی ہے، جیسا کہ العمران جو ہے اس کے اندر لکھا ہو کہ زمین اور آسمان برابر ہیں، اور اس کے نیچے جو آتی ہے سورۃ الحدید اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ زمین اور آسمان جو ہیں ان میں فرق ہے. مطلب کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہاں کچھ آتا ہے سورۃ الانفال کے اندر بھی ہے جی ایک مومن 10 غیر مسلموں پہ بھاری ہے، اس سے ویری جو نیکسٹ ہے 66 اس کے اندر آتا ہے ایک مسلمان 2 غیر مسلموں کے برابر ہے. مطلب کہ کبھی 10 کے برابر لا رہے ہیں، کبھی اس کے بعد ہی وہ بتا رہے ہیں کہ 2 مسلمان غیر مسلموں کے برابر ہے. مطلب کہ یار ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں؟ کبھی 10 کے برابر کہہ لو، یا 2 کے برابر کہہ لو، یا 50 کے برابر کہہ لو. مطلب کہ اس طرح کی چیزیں جب ہم دوسرے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھو گے، اس کے لیے ہمیں فلان چیز ریڈ کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں فلان چیز ریڈ کرنی پڑے گی، پھر آپ لوگ سمجھو گے، آپ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہے، یہ ہے وہ ہے. مطلب کہ آپ ان چیزوں کو کس طرح، اگر لیٹس سپوز میں اگر آپ سے کویسچن کرتا ہوں، آپ کس طرح ڈسکرائب کرو گے ان چیزوں کو، کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہادی بھائی ہاں جی بتائیں. جی ہاں جی سر، آپ نے بات کو کویسچن ریز کر کے ان کے اس میں ڈالنا ہے. آپ ان کے ساتھ بحث میں نہیں جی سکتے. آپ کوئی بندہ کسی سے بھی بحث میں نہیں جیت سکتا. جی ٹھیک ہے نا؟ یہ بحث آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ اگلا میرا اچھا نکلے، اس کے اگلے آدھے گھنٹے کے بعد جو میرے سے بحث کرنے والا ہے اس کا اچھا گزرے. What we need to do is point out a certain things. جی ودن جس طرح آپ نے وہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ آیات نکالی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ مطلب کہ how far they are. تو اس کے بعد آپ کی اپنی مطلب کہ وہ ہے ابیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ ان کو کنونس کس طرح کرتے ہیں. ہر بندہ ایک ہی جو ہوتا ہے اپنا آرگیو اس سے کنونس نہیں ہو سکتا. کئی اور چیزوں سے کنونس ہوتے ہیں، کئی اور چیزوں سے کنونس ہوتے ہیں. ہاں جی یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ٹیکٹس آپ کے کس طرح کے کام چل رہے ہیں. کبھی آپ کو توپ کی ضرورت پڑے گی اور کبھی آپ کو گن کی ضرورت پڑے گی، کبھی آپ کا ہاتھ سے کام چل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سچویشنل ہے، اور آپ ان کے دماغ میں کویسچن آج جو آپ نے ڈالا ہے، ہاں جی یہ بندہ آگے کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں بیٹھا ہو یہ سوچے گا ضرور، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آگے سے مور کویسچن کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کا بات یہ ہے ایسی کہ بات جس نہیں ہے جگہ کہ پہ ہم رہ رہے ہیں اس جگہ پہ ہم اوپنلی بات نہیں کر سکتے. ہمیں بڑا چھپ چھپا کر لوگوں کو دیکھ کر جو آپ کے قریب ترین ہیں ان سے یہ بات کرنی پڑتی ہے. آپ اوپنلی یہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے غالب بھائی کی ایک اسٹریم سنی تھی جب وہ پاکستان کے اندر تھے، تو سیم اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو مطلب جو غالب بھائی تھے وہ تو سروائیو کر گئے، شاید ہم نہ کر پائیں. ہاں وہ تو مطلب کہ وہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے نا. اس لیے سچویشن کو دیکھ کے ہاں جی آپ آگے اپنے قدم بڑھا سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہ سمجھیے کہ ہر بندہ جس سے آپ بات کریں گے وہ 1 منٹ میں آپ سے بات سمجھ جائے گا. یہ شروعات ہے، اس کے آگے آپ نے پورا پہاڑ سر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جب یہ شروع ہو جائے نا کہ یار آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہیں کہ بھی مجھے اور سمجھائیں. پھر کہاں سے اور سمجھا سکتے ہیں؟ لیکن ٹھیک ہے نا؟ کبھی بھی وہ بندے واپس نہیں آتے وہ سمجھانے کے بعد. ہم نہیں آئیں گے نہیں، کیونکہ ان کے پاس سمجھانے کے لیے ہوگا کچھ نہیں ہوتا. تو پہلی مرتبہ ہمیں سمجھانے کی بات کیوں کی جاتی؟ ٹھیک ہے نا؟ چلیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے. بس آپ تھینک اب یو غالب بھائی. میں کہوں گا کہ بحث نہ کریں، بس اپنا طریقے سے چلیں، کیونکہ یہ ان سے بحث کرنے سے آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے. ہاں اگر میں سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹ طریقہ کوشچن دماغ میں ڈالنے کا ہونا چاہیے. آپ سوشل میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کام آپ کر سکتے ہیں، کسی طریقے ویڈیوز میری ان تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں. ہم نے آپ ایک اپنے گروپ آپ کو بنایا ہوا بچا جس لیں. کے اندر میں ہاں آپ کی اور اس کے علاوہ انڈیا کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام تو بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ جو میں لینا بھی نہیں چاہتا آپ کی اسٹریم پہ، اور یہاں ایک بھائی جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں
उनका नाम भी नहीं मैं लेना चाहूँगा स्ट्रीम के ऊपर, मतलब कि उनकी वीडियोस हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं ताकि वो लोग कुछ सीख सकें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम प्रॉपर्ली इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को लेके, तो हम ऐसी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। बाकी थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जाना चाहिए फिर जी। कभी मौका मिला तो आएंगे आपके स्ट्रीम पे। थैंक यू। ठीक है, साइंस हाफिज़। बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।